کسی بڑے ایئرپورٹ کو اچانک بند کر دینا سامان کی نقل و حرکت کے نقطہ نظر سے ایک بھیانک خواب ہوتا ہے، اگرچہ مسافروں کو بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیروف اور عصمت وہاں پہنچے تو 500 مسافر وجوہات تلاش کرتے پھر رہے تھے، جبکہ عملے کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ مسلح ملیشیا نے پوزیشن لے لی تھی، گویا مسافر قیدی بن کر رہ گئے تھے۔ دکانوں، اسٹاک روم، کارگو ایریا، لاؤنجز، ہر جگہ تلاشی دی جا رہی تھی۔ افواہیں زوروں پر تھیں اور مسافروں کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا جو انٹرنیشنل ٹرمینل میں پھنسے ہوئے تھے۔ انہیں غصے سے زیادہ خوف و ہراس نے گھیرا ہوا تھا۔ بریہ کو ٹیپ پر دیکھا گیا ہے، اطلاع ملتے ہی کیروف نے عصمت کو بتایا۔ دونوں راستہ بناتے ہوئے سیکورٹی کمانڈ پوسٹ کی جانب بڑھے۔ کمرہ بڑے سے ٹیلی ویژن اسٹوڈیو کا منظر پیش کر رہا تھا۔ 6 ٹیکنیشین 20 فٹ کے کنٹرول کے سامنے ایستادہ تھے۔ کنسول 90 عدد کیمروں کا احاطہ کر رہا تھا۔ کیمروں میں ٹائمر لگے تھے۔ کیمرے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے آپریٹ کیے جاتے تھے۔ ٹیکنیشین نے ایک مخصوص جگہ کو فوکس کیا ہوا تھا۔ کیا ہے؟ کیروف نے غور کیا۔ ٹیکنیشین نے کھانے پینے کے کاؤنٹر پر کونے میں اشارہ کیا۔ دونوں نے کونے کے مخصوص مانیٹر کو دیکھا۔ شبہ مدھم ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہی ہے، عصمت نے کہا۔ کیروف نے قریب ہو کے آنکھیں سکیڑی۔ ٹھیک ہے، وہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ اپنے ساتھ کھڑے آدمی سے بات نہیں کر رہا؟ عصمت نے استفسار کیا۔ کیا تم امیج کو واضح کر سکتے ہو؟ کیروف نے ڈائریکٹر سے سوال کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں پہلے ہی انتہائی سطح تک کلیئر کر چکا ہوں۔ مزید صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس مطلوبہ آلات نہیں ہیں۔ عصمت کیروف کو ایک طرف لے گیا۔ جنرل، بریہ ہمارا اولین ٹارگٹ ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کون ہے۔ کیروف نے اسکرین پر غیر واضح چہروں کی طرف دیکھا۔ روشنی بھی چہروں پر اس زاویے سے گر رہی ہے کہ مشکل ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس جدید سافٹ ویئر نہیں ہے۔ عصمت نے پیشانی مسلی۔ تم بریہ کو سب سے بہتر جانتے ہو۔ کیا اس نے کبھی بھاٹر کے ساتھ بھی کام کیا ہے؟ کبھی نہیں۔ بریہ ہمیشہ اکیلا کام کرتا ہے۔ عصمت دھندلے چہروں کو گھور رہا تھا۔ وہ مطمئن نہیں تھا۔ بریہ اب تک ہر بار ان سے ایک قدم آگے رہا تھا۔ جنرل، یہ ٹیپ مجھے چاہیے۔ شاید میں اسے واضح کر لوں۔ ایمبیسی میں؟ ہاں، اور مجھے لارا کا لیپ ٹاپ اور سیل فون بھی چاہیے۔ مل جائے گا۔ آخری سوال۔ عصمت کی آواز میں سنسنی تھی۔ یہ ممکن ہے کہ بریہ ٹرمینل میں نہ ہو؟ عصمت کا نقطہ سمجھ کر کیروف کی آنکھیں پھیل گئیں۔ شٹ ڈاؤن سے قبل کون سی پروازیں نکل گئی تھیں اور ان کی منزل کے بارے میں بتاؤ۔ کیروف نے ڈائریکٹر کو مخاطب کیا۔ ڈائریکٹر نے ڈپارچر شیڈول فراہم کیا۔ سوئس ایئر 101، ایئر فرانس 612، امریکن 1710۔ بریہ ان میں سے کسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ کیروف نے جیٹ وے کے کیمروں اور تینوں فلائٹس کا ریکارڈ طلب کیا۔ ممکن ہے بریہ 3 میں سے کسی فلائٹ پر ہو۔ جان، اس کے برعکس ایک غیر متوقع امکان بھی موجود ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے نکل گیا ہو اور ابھی شہر میں ہی ہو۔ عصمت کو ادراک تھا کہ کیروف کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ 3 طیارے فضا میں تھے۔ تینوں میں مجموعی طور پر 1000 مسافر تھے جو مغربی یورپ جا رہے تھے۔ اگر بریہ کسی ایک پر تھا تو عصمت بین الاقوامی سطح پر کیا اقدامات اٹھا سکتا تھا، اور اگر صورتحال الٹ گئی؟ عصمت نے جنرل سے پوچھا۔ منزل پیرس، لندن اور زیورچ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ ماسکو ہے۔ تو تم اس غیر متوقع صورتحال کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ کیروف نے عصمت کی آنکھوں میں دیکھا اور سر ہلا کر فون کی طرف بڑھ گیا۔ کیروف حقیقت کے قریب تر ہو چلا تھا کہ بریہ ایئرپورٹ سے نکل گیا ہے اور شہر میں ہے، لیکن وہ زیادہ دیر ماسکو میں نہیں رکے گا۔ ادھر بریہ ایئرپورٹ سے نکل کر شٹل بس کے ذریعے براہ راست ماسکو کے مرکزی بس ڈپو پر اترا۔ کاؤنٹر پر آ کر اس نے سینٹ پیٹرز برگ کا 1 وے ٹکٹ لیا۔ 20 منٹ بعد بس روانہ ہو گئی۔ جیٹ وے کے ٹیپ دیکھنے میں کیروف اور عصمت نے 30 منٹ لیے۔ 3 فلائٹس پر جو مسافر روانہ ہوئے تھے، ٹیپ میں ان کی شناخت تقریباً ناممکن تھی، محض شک کیا جا سکتا تھا۔ پہلا جہاز سوئس ایئر 101 2 گھنٹے بعد زیورچ پہنچے گا۔ عصمت نے گھڑی دیکھی۔ ہمیں کالز کر دینی چاہیے، کیروف نے فیصلہ سنا دیا۔ 1980 کی وبائی دہشت گردی کا سنہرا دور تھا۔ نتیجے میں اس بلا سے نمٹنے کے لیے پلان بنائے گئے۔ ہائی جیکنگ بھی اس میں شامل تھی۔ ایریل ہائی جیکرز اپنے ساتھ دھماکہ خیز مواد رکھتے تھے۔ ان سے نمٹنے کے لیے الگ منصوبہ بندی کی گئی۔ دوسرا خطرہ کیمیائی ہتھیاروں کا تھا۔ اس کے لیے بھی مخصوص منصوبہ زیر عمل رہا۔ کیروف نے بیک وقت سوئس انٹرنل سیکورٹی، انگلش MI5، فرنچ ڈوزی ایم کو رابطے میں لے لیا۔ تینوں خفیہ ایجنسیاں رائن پر آئیں تو اس نے اس وقت کو اشارہ کیا جو کلین سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کانفرنس کال کے ذریعے کلین کو شامل کر لیا۔ متعلقین بے خبر تھے کہ امریکی گفتگو سن رہے ہیں۔
जेंटलमैन, कैरूफ ने आगाज किया, हम चारों को एक बहरान का सामना है। उसने पस मंजर की तफसील में जाए बगैर अपने सामीन को बताया कि क्या हो सकता है, किसके पास कितना वक्त है और क्या करना चाहिए। तुमने इम्कान की बात की है, क्या ये मुमकिन है कि बरिया की मौजूदगी की तस्दीक हो सके? फ्रेंच एजेंसी की तरफ से सवाल उठा। मेरी शदीद आरजू है, लेकिन अगले 2 घंटों में जब तक मैं उसे गिरफ्त में नहीं लेता, हम फ्लैट पर उसकी मौजूदगी के मफरूज़ों पर काम करने के लिए मजबूर हैं, कैरूफ ने जवाब दिया। उसकी फाइल कहाँ है? MI5 ने इस्तफसार किया। तफसील महफूज ईमेल के जरिए भेज दी गई है। क्या बरिया जानता था कि तुम उसके पीछे एयरपोर्ट आ रहे हो? स्विस एजेंसी की तरफ से सवाल आया। ये मुमकिन है। क्या इस बात का इम्कान है कि वो फजा में कीमियाई हथियार इस्तेमाल करे? वो कोरियर है, दहशतगर्द नहीं। उसका माली फ़ायदा इसमें है कि वो वायरस को मंजिल तक पहुंचा दे। तीनों एजेंसियां आपस में सूरत हाल पर मशवरा करने लगीं। बज़ाहिर जो बहरान उनकी जानिब बढ़ रहा था, उससे निमटने के लिए चॉइस ज़्यादा नहीं थी। पहली फ्लाइट हमारी ज़मीन पर उतरेगी, लिहाजा खेल यहाँ से शुरू होगा, स्विस एजेंसी ने कहा। हम उसे एक मौसर दहशतगर्दी के तौर पर बरतेंगे। अगर बरिया जहाज़ पर हुआ तो हमारी भरपूर कोशिश होगी कि कोई इश्तियाल या तशद्दुद ना हो। हमारा टारगेट स्मॉल पॉक्स है। मुतल्लिका टीम और ज़रूरी साज़ो सामान मौजूद होगा ताकि वायरस फैलने की सूरत में उसे महदूद रखा जा सके। लेकिन अगर वो जहाज़ पर न हुआ तो हम फौरी तौर पर दूसरों को मुत्तला कर देंगे। फ्रेंच एजेंसी के आदमी ने कहा, एयर फ्रांस 75 मिनट बाद पेरिस में पहुंचेगी। उन्होंने अपनी हिकमत अमली की वजाहत की। मैं तजवीज़ दूंगा कि हमें एक ओपन लाइन तख्लीक करनी पड़ेगी, जिसकी मदद से हम लम्हा ब लम्हा एक दूसरे से बाखबर रहेंगे। ये 3 एजेंसियों के दरमियान हॉटलाइन होगी, MI5 ने मशवरा दिया। मैं याद करा दूं कि लंदन पहुंचने वाली फ़्लाइट अमरीकन है। ज़रूरी है कि मैं अमरीकी सफ़ीर को एतमाद में लूँ, कैरूफ बोला। किसी ने एतराज़ नहीं किया। कुछ देर पर सिर्फ क्लीन लाइन पर रह गया। इस्मत कैरूफ के साथ था। जॉन, तुम वापस आ रहे हो? क्लीन की आवाज़ सुनाई दी। एक तजवीज़ है सर। कहो। मुझे मैदान जंग में रहना चाहिए। अगर कैरूफ मुझे सवारी मुहैया करता है तो मैं यूरोप की फ़ज़ाओं में रहूँगा। कबल इसके कि स्विस फ्लाइट ज़मीन को छूती है, मैं बराह रास्त सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए लाइव रिपोर्ट देता रहूँगा। ज़रूरी हुआ तो जाए वारदात पर उतर जाऊँगा। जनरल का क्या ख्याल है? ख्याल बुरा नहीं है सर। रूस के अलावा मैं यूरोप की फ़ज़ाओं में रहूँगा, इसलिए बज़ाहिर कोई मसला नहीं है। ताहम आप मेरी लोकेशन के मुताबिक मुतल्लिका हुकूमतों को बाखबर रखिएगा। कोई मुनासिब बहाना किया जा सकता है। शायद मुझे जर्मनी की फ़िज़ाई हदूद से भी गुजरना पड़े। इत्मीनान रखो, क्लीन ने यकीन दहानी कराई। क्या ये इत्तेफाक है? मैं तवक्को कर रही थी कि आज तुम आओगे। रैंडी रिसल ने इजहार हैरत किया। इस्मत मुस्कुराया। ज़रूरी बात है। तुम्हारा वो सुर्ख बालों वाला जादूगर लड़का कहाँ है? खैरियत? ऑफिस में चलो। इस्मत ने वीडियो टेप्स, लारा का लैपटॉप और सेल फोन बरामद करते हुए मुद्दा बयान किया। जितना वो बता सकता था उतना ही बताया। तुमने एयरपोर्ट की खबर तो सुनी होगी? हाँ, नामालूम वजूहात की बिना पर उसे बंद कर दिया गया है। उन्हें एक आदमी की तलाश है। हमारे लिए भी इंतहाई ज़रूरी है कि हम उसे पकड़ लें। ये किस लिए? रैंडी ने लैपटॉप और सेलफोन की तरफ इशारा किया। रेलवे स्टेशन के खून खराबे और एयरपोर्ट की बंदिश का आपस में ताल्लुक है। 2 मुल्कों के साजिशी अनासर के दरमियान राब्ताकारी के बाद ऐसा हुआ है। सेल फोन से शायद कुछ न मिले, लेकिन लैपटॉप से ईमेल्स की शक्ल में कुछ न कुछ मिल सकता है। शायद ये पूछना बेमानी है कि साजिश आला सतह पर है और साजिशी अनासर पेशावर हैं, लिहाजा कुछ मिला भी तो वो कोडेड होगा। कोड या इनक्रिप्शन को तोड़ने में कुछ वक्त सर्फ होगा। कितना, ये साशा की खोपड़ी पर मुनहसर है। अलबत्ता अगर कुछ हुआ तो वो यकीनन कर लेगा और टेप भी साफ कर देगा। बहुत खूब। तकरीबन 1 घंटे में मैं मॉस्को छोड़ दूंगा। मेरा खुफिया नंबर तुम्हारे पास है। जैसे ही कोई कामयाबी हासिल हो मुझे मुत्तला करना। ज़रूर। अपना ख्याल रखना। दहशतगर्दों से निमटने के लिए दुनिया भर में स्विस आला तरीन लवाजमात और बेहतरीन टीम से मुज़य्यन है, जिसे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के नाम से पहचाना जाता है। वज़ीर दिफा की जानिब से इशारा मिलते ही मज़कूरा टीम बर्क रफ्तारी से ज़ीवरेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। जहाज पहुंचने से कबल कमांडोज पोजीशन ले चुके थे। उनमें से निस्फ ने स्विस बॉर्डर पेट्रोल की वर्दियाँ पहनी हुई थी। स्टेशन या एयरपोर्ट पर इस किस्म के वर्दी पोश मुसाफिरों के लिए आम बात थी। बाकी निस्फ मुख्तलिफ लिबास में पोशीदा थे। मैकेनिक, फ्यूल भरने वाले, सामान ले जाने वाले, कैटरिंग सर्विस वगैरह। ये लोग मुहलिक हथियारों से लैस थे। लिबास के नीचे MP5 सब मशीन गन, स्मोक ग्रेनेड, स्टन ग्रेनेड। ये पहला दायरा था जो सूरत हाल तब्दील होने पर यरगमाली बहरान के खिलाफ रद्द अमल के लिए तरबियत याफ्ता था। दूसरा दायरा बॉर्डर पेट्रोल की वर्दियों में पोशीदा कमांडोज का था। अगर बरिया किसी तरह इस दायरे को तोड़ने की कोशिश करता या निकलने में कामयाब होता तो कमांडोज को हरकत में आना था।
تیسرا اور آخری دائرہ شارپ شوٹرز کا تھا، جنہوں نے انٹرنیشنل ٹرمینل کی چھتوں اور ہینگرز پر پوزیشن لی ہوئی تھی۔ کسی صورتحال میں کس نے کیا کرنا تھا، مکمل منصوبہ بندی تھی۔ غیر متوقع اور بگڑتے حالات کی صورت میں آخری حکم بریہ کے خاتمے کا تھا۔ 3 عدد شارپ شوٹرز نے بریہ کو نشانہ بنانا تھا۔ وہ تینوں شوٹرز جدید مواصلاتی آلات کے ذریعے آپس میں بات کر سکتے تھے۔ گولیاں گردن اور سر میں مارنی تھی، ہنسلی کی ہڈی کے نیچے کہیں فائر نہیں کرنا تھا۔ بس کے ذریعے بریہ سینٹ پیٹرز برگ اسٹیشن پہنچا۔ اسی وقت سوئس ایئر نے زیورج کی زمین کو چوما۔ بریہ لاکر ایریا کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں اس نے جیب سے چابی نکالی اور ایک لاکر کھول کر سستا سا سوٹ کیس برآمد کیا۔ واش روم میں اس نے سوٹ کیس میں سے گہرے نیلے رنگ کا بلیزر، سرمئی پتلون، اسپورٹ شرٹ نکالی۔ سوٹ کیس میں ایک جیکٹ اور متعدد پلاسٹک بیگز بھی تھے۔ بیگز میں ہرمیٹیج میوزیم کے سووینیر بھرے ہوئے تھے۔ والیٹ، ہوائی سفر کا ٹکٹ، پاسپورٹ، کریڈٹ کارڈز اور امریکن کرنسی تھی۔ بریہ نے نیا لباس زیبتن کر کے پاسپورٹ کھولا۔ تصویر میں اس نے یہی لباس پہنا ہوا تھا۔ نام کی جگہ جان اسٹاک لکھا تھا، امریکی شہری جو بالٹی مور کی کنسٹرکشن کمپنی میں بطور سول انجینئر تعینات تھا۔ بریہ نے پرانے کپڑے سوٹ کیس میں منتقل کیے اور باہر آ گیا۔ کوک کی بوتل خرید کر اس نے ہجوم کا جائزہ لیا۔ مناسب جگہ ملتے ہی وہ ایک بینچ نما نشست کے کونے پر جم گیا اور کوک سے لطف اندوز ہونے لگا۔ سوٹ کیس اس نے اپنے پہلو میں زمین پر نشست کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ بوتل بھی خالی کر کے سوٹ کیس کے قریب رکھ دی۔ احتیاط سے اطراف کا جائزہ لیا اور دونوں چیزیں وہیں چھوڑ کر اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ باہر اس نے کیب ہائر کی اور تھوڑی سی بحث کے بعد اسے $10 پر راضی کیا۔ شرط لگائی کہ ڈرائیور اسے 30 منٹ میں ایئرپورٹ پہنچا دے۔ ڈرائیور نے یہ ہدف 2 منٹ قبل حاصل کر لیا۔ بریہ ٹرمینل سے ہوتا ہوا ٹور گروپس کے مختص علاقے میں داخل ہو گیا۔ فن ایئر کے کاؤنٹر پر 60 افراد کا جمگٹا تھا، وہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ تمہارا بیچ کہاں ہے؟ کاؤنٹر پر موجود جوان عورت نے اعتراض کیا۔ بریہ خوشگوار انداز میں مسکرایا، پاسپورٹ اور ٹکٹ آگے بڑھایا اور شرمیل انداز میں بولا، وہ کھو گیا۔ عورت نے گہری سانس دی، اس کے کاغذات پکڑے۔ وہ اسے ایک دوسرے کاؤنٹر پر لے گئی، وہاں سے کاغذی بیج لے کر اس کا چپکنے والا حصہ نمایاں کیا اور اسے بریہ کی جیب پر چپکا دیا۔ بیج پر اس نے پہلے ہی جان اسٹاک لکھ دیا تھا۔ سنبھال کے رکھنا، عورت نے منہ بنایا، ورنہ کسٹم میں دشواری پیش آئے گی۔ ڈیوٹی فری شاپنگ کرنی ہے تو کر لو، تمہارا پاسپورٹ اور ٹکٹ امیگریشن کے بعد ملیں گے۔ بریہ سر ہلا کر شاپنگ ایریا میں آ گیا۔ چند کالون کی شیشیاں خرید کر بیگ میں رکھ لی۔ واپس آ کر وہ امیگریشن لائن میں لگ گیا۔ بوتھ میں ٹور گائیڈ کے لائے گئے پاسپورٹس پر 2 افسران مہر لگا رہے تھے۔ اس کا نام پکارا گیا۔ بریہ نے آگے بڑھ کر پاسپورٹ وصول کیا اور ڈپارچر لاؤنج میں چلا گیا۔ C-22 جیٹ ایگزیکٹو طیارے نے جرمنی کی فضائی حدود کو کراس کیا۔ اس وقت عصمت کو C-22 میں پیغام موصول ہوا کہ سوئس 101 پر بریہ نہیں تھا۔ کیا انہوں نے خوب تسلی کر لی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، کلین نے جواب دیا۔ انہوں نے ایک مسافر کو ضرورت سے زیادہ جانچ کر تصدیق کی ہے۔ پیرس فلائٹ 19 منٹ بعد نیچے اترے گی۔ کیا وہ تیار ہیں؟ وہ تیار ہیں سر، ایک آئیڈیا ہے، کہتے رہو۔ ہم نے تینوں ایجنسیوں کو خفیہ ای میل ماں بریہ کا ریکارڈ ارسال کر دی تھی۔ پھر میرا مطلب ہے کہ جب تک ایک طیارہ لینڈ نہیں کر جاتا کچھ نہیں کیا جا سکتا، جیسے سوئس ایئر کے ساتھ زیورچ میں ہوا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ فرنچ ایئر بس میں فیکس سسٹم نہیں ہے، لیکن امریکن 1710 جدید مواصلاتی نظام کے ذریعے ایسی سہولت کی حامل ہے۔ یعنی ہم امریکن 1710 کی کاکپٹ میں بریہ کا فوٹو فیکس کر سکتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں، لینڈنگ سے پہلے ہی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ ہمارے طیارے پر ہے تو یہ ایک اضافی سہولت ہوگی اور ہم منصوبے میں مناسب رد و بدل کر سکیں گے۔ عصمت نے وضاحت کی۔ چند منٹ انتظار کرو، کلین نے کہا۔ وقفے کے دوران کلین کی آواز سنائی دی۔ ڈلاس فورٹ ورتھ میں امریکی ڈائریکٹر آف سیکورٹی سے میری بات ہوئی، جس کے مطابق ہماری ایئر لائنز 1710 میں ایک اسکائی مارشل موجود ہے۔ یہ اور اچھا ہے، پائلٹ کو اس آدمی سے بات کرنی چاہیے۔ جان وہ آدمی نہیں ہے، کلین مسکرایا، لیکن ظاہر ہے عصمت صرف آواز سن سکا تھا۔ سوری سر، آپ یہ کر سکتے ہیں، طریقہ کار کوئی بھی ہو۔ پائلٹ شک و شبہ پیدا کیے بغیر اسکائی مارشل کو صورتحال سے آگاہ کرے۔ مارشل بآسانی یہ کام کر لے گی۔ اس نے صرف اطلاع دینی ہے کہ وہ جہاز میں ہے یا نہیں۔ کیا ایسا کوئی امکان ہے کہ بریہ نے بھیس بدل رکھا ہو؟ نہیں، یہ اس کا اسٹائل نہیں ہے، نہ کیروف نے کبھی ایسا کوئی اشارہ دیا۔ ویسے بھی اسکائی مارشل تربیت یافتہ ہوتا ہے جو میک اپ کے بنیادی طریقہ کار کو سمجھتا ہے۔ کیروف کو باخبر رکھنا ضروری ہے کیا؟ نو سر، یہ ہمارا جہاز ہے، ایسا غیر ضروری ہوگا۔
اگر وہ لیڈی مارشل مثبت اطلاع دیتی ہے تو ہم فرنچ ایئر لائن کو بتا دیں گے کہ ان کا کام ختم ہو گیا ہے، نیز برطانیہ کو آگاہ کر دیں گے کہ وہ رابطے میں رہتے ہوئے نئی منصوبہ بندی کریں۔ بریہ لندن پہنچ رہا ہے۔ کلینٹ کچھ دیر خاموش رہا، پھر گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں ضروری تیاری کرتا ہوں، ہمارے پاس 90 منٹ ہیں، میری دوسری کال تک تم فضا میں رہو۔ کلینٹ نے ہدایت دی۔